جو میں نے شعر پڑھا تھا محمد حسین اصفہانی کا، آیت اللہ العظمیٰ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. انہوں نے یہی کہا ہے وما رماہ اذ رماہ حرملہ، جو تیر حرملہ نے چلائے تھے وہ حرملہ نے نہیں چلائے تھے جناب علی اصغر کی طرف، یعنی جناب علی اصغر کا گلا حرملہ نے نہیں چھیدا تھا. وما رماہ اذ یعنی اس نے بلکہ چلائے تھے کہ ممہد لہو، کہ جس نے اس کے لیے زمین ہموار کی تھی. سہم عطا من جانب ثقیفہ، جو تیر ثقیفہ کی جانب سے آیا تھا، یعنی یہ تیر حرملہ کی جانب سے نہیں بلکہ یہ تیر جس نے جناب علی اصغر کا گلا چھیدا تھا یہ تیر ثقیفہ کی جانب سے آیا تھا، اور اس کا کمان علی ید قوس علی ید خلیفہ، اور کمان خلیفہ کے ہاتھ میں ہے. حسین صحرائے کربلا میں آئے، چھوٹے چھوٹے بچوں اور خواتین کو، نبی زادیوں کو لے کر کے دین کو بچانے کے لیے، یہاں تک کہ 9 محرم کی تاریخ آئی، اس میں یہ طے ہو گیا کہ کل جنگ ہونا ہے. شب عاشور میں اصحاب حسینی، انصار حسینی عبادت کر رہے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے اصحاب و انصار اعزاء و اقربا کو ایک بڑے خیمے میں اکٹھا کیا. امام حسین تقریر کر رہے ہیں، امام حسین فرما رہے ہیں کہ کل قربانی کا دن ہے، کل سب کے سب تم شہید کر دیے جاؤ گے. اصحاب سے کہا تم قتل کر دیے جاؤ گے، انصار سے کہا تم بھی قتل کر دیے جاؤ گے. ایک ایک کا نام لے رہے ہیں. اے حبیب تم قتل ہو جاؤ گے، اے مسلم ابن اوسجا تم قتل ہو جاؤ گے، اے برہیڑ تم قتل ہو جاؤ گے. اور پھر کہا یہی نہیں بلکہ ہماری اولاد، ہمارے بھائی اعزاء و اقربا بھی قتل ہو جائیں گے، عباس کے شان قلم ہو جائیں گے. ایک ایک کر کے بیان کر رہے ہیں. علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگے گی. اس طرح سے آپ نے ایک تقریر کی، لیکن کچھ نام آپ نے بیان نہیں کیے. ان ناموں میں سے ایک نام جناب قاسم کا ہے، آپ نے نہیں لیا. محضر نامہ، محضر شہادت امام حسین بیان فرما رہے ہیں، لیکن اس محضر شہادت بیان کرتے وقت جناب قاسم کا نام نہیں لیا. جناب قاسم ایک مرتبہ اس مجلس سے اٹھ کر کے خیمے میں آ گئے، اور خیمے میں آ کر زار و قطار سر کو جھکائے ہوئے رو رہے ہیں کہ کیا کل شہادت تک میں نہیں پہنچوں گا، کیا شہادت میرا مقدر نہیں کہ یہ سوچ کر جناب قاسم گریا کر رہے. لیکن ایک مرتبہ جناب قاسم کو اپنے بابا کی وصیت یاد آئی. 10 سال پہلے امام حسن علیہ السلام نے ایک تعویذ اپنے بیٹے قاسم کو دیا تھا، اور یہ کہا تھا بیٹا جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا. جناب قاسم نے سوچا اب اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے، میرے چچا نرغے عادہ میں گرے ہوئے ہیں. لہذا جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا تو اس تعویذ میں یہی لکھا تھا اے بیٹا قاسم، جب میرا بھائی مجبور ہو جائے، بے کس ہو جائے، دشمنوں میں گر جائے، اے بیٹا قاسم تم اپنی جان کو قربان کر دینا. جناب قاسم نے جب بابا کی یہ تحریر دیکھی تو اپنے بابا کی تحریر لیے ہوئے اپنے چچا کی خدمت میں آئے اور کہا یہ دیکھیے. چچا کی خدمت میں پیش کیا. امام حسین نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد امام حسین تڑپ کے کہتے ہیں اے بیٹا قاسم تم تعویذ لے کر آئے ہو، میرے بھائی کی تحریر لے کر آئے ہو، یا اپنی موت کا پروانہ لے کر آئے ہو؟
تو امام حسین ایک مرتبہ کہتے ہیں قاسم اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم کل قتل نہیں کیے جاؤ گے، شہید نہیں ہوگے، اگر میں نے تمہارا نام نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محضر شہادت میں تمہارا نام نہیں ہے۔ اے بیٹا قاسم سن لو، تم کیا تمہارا بھیا علی اصغر بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ارے جناب قاسم نے جب یہ سنا کہ میرا بھیا علی اصغر بھی قتل کیا جائے گا، جناب قاسم تڑپ جاتے ہیں اور تڑپ کر کے کہتے ہیں اے چچا یہ بے حیا فوج کیا خیموں کے اندر آ جائے گی؟ اجرکم اللہ۔ امام حسین کہتے ہیں اے قاسم میں علی اصغر کو لے کر جاؤں گا پانی پلانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد صبح نمودار ہوئی، پوری رات شب عاشور کی گزر جاتی ہے، صبح نمودار ہوئی، جنگ کا بازار گرم ہوا، ایک ایک کر کے جانثار جانے لگے، اپنی جانوں کو قربان کرتے رہے۔ روایت کا جملہ ہے اور زیارتوں میں بھی آیا ہے، سب سے پہلے شہید جناب علی اکبر ہیں۔ امام حسین نے عام طور پہ دونوں پڑھا جاتا ہے، پہلے بھی اور آخر، لیکن زیارت میں بھی جملہ آیا ہے پہلے شہید کون ہیں؟ جناب علی اکبر ہیں۔ امام حسین نے سب سے پہلے اپنے بیٹے علی اکبر کو بھیجا تھا تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اپنے بیٹے کو باقی رکھا ہے۔ سب سے پہلے اپنے کڑیل جوان علی اکبر کو بھیجا تھا۔ جب علی اکبر شہید ہو گئے، جناب قاسم اپنے چچا کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے چچا مجھے بھی جہاد کی اجازت دیجئے، اذن جہاد عطا کیجئے۔ مقتل کا جملہ ہے۔ امام حسین نے جب یہ دیکھا کہ قاسم مجھ سے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں، امام حسین کہتے ہیں اے بیٹا قاسم یا ولدی اتمشی برجلک الی الموت، اے بیٹا قاسم کیا تم اپنے قدموں سے چل کر موت کی طرف آئے ہو؟ جناب قاسم ایک مرتبہ کہتے ہیں کیفا، کیوں نہ اس طرح سے ہو، وَأَنْتَ بین الاعداء غریبا وحیدا، اے چچا آپ جیسا سردار دشمنوں میں یکو تنہا ہو۔ پھر اس کے بعد جناب قاسم کہتے ہیں روحی لروحک الفدا ونفسی لنفسک الوقا، اے چچا ہم اپنی جان کو آپ پر قربان کر دیں گے، ہم آپ کے لیے سپر بن جائیں گے۔ اس کے بعد امام حسین نے جب جناب قاسم کی یہ باتیں سنی، ایک مرتبہ ضمہ الی صدرہ، امام حسین نے جناب قاسم کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد مقتل کا جملہ ہے چچا بھتیجے اتنا روئے غشی علیہما کہ چچا بھتیجے دونوں بے ہوش ہو گئے، دونوں بے ہوش ہو گئے۔ خیموں میں پانی نہیں ہے کہ پانی چھڑک کر کے ہوش میں لایا جائے، ایک طرف چچا بے ہوش ہے، دوسری طرف بھتیجا بے ہوش ہے۔ مقتل کا جملہ ہے جناب قاسم کو جب ہوش آیا تو اپنے چچا کے پیروں کو اور ہاتھوں کو بوسہ دے رہے تھے اور بوسہ دے کر کے کہہ رہے تھے اے چچا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین نے ایک مرتبہ کہا اے بیٹا قاسم جاؤ اپنی ماں بہنوں اور پھوپھیوں سے رخصت ہو کر آؤ۔ جناب قاسم رخصت ہونے کے لیے خیمے کے اندر گئے، کس طرح سے رخصت ہوئے یہ نہیں معلوم، لیکن مقتل کا جملہ ہے جناب قاسم جب نکلے، جس طرح سے جناب علی اکبر نکلے تھے، جناب قاسم جب نکلے تو بیویوں کے رونے کی آواز تھی، تڑپنے کی آواز تھی، آہوں اور سسکیوں کے درمیان میں جناب قاسم خیمے سے نکل کر کے اپنے چچا کی خدمت میں پہنچے اور کہا چچا میں رخصت ہو آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن زینب سے کہا بہن زینب تبرکات کا صندوق لے آؤ۔ جناب زینب تبرکات کا صندوق لے کر کے آئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے صندوق سے امام حسن کی قبا کو نکالا، امامے
کو نکالا، پیراہن کو پیراہن پہنایا، لیکن پہنانے کے بعد پیراہن کو چاک کر دیا۔ کیوں چاک کیا؟ کس کی طرح سے؟ لکھا ہے جس طرح سے میت کو کفن پہنایا جاتا ہے اس طرح سے چاک کیا، اور امامے کو سر پہ رکھنے کے بعد امامے کے دونوں گوشوں کو سینے پہ لٹکا دیا، اسی طرح سے جس طرح سے امامے میت ہوتا ہے۔ یعنی حسین مظلوم اپنے بھتیجے قاسم کو قبا یا امامہ نہیں پہنا رہے تھے، بلکہ زندگی ہی میں کفن پہنا کر بھیج رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنے بھتیجے قاسم کو گھوڑے پر بٹھایا، اور خدا حافظی کے مقتل کا جملہ ہے۔ خدا حافظی کرنے کے بعد امام حسین زار و قطار رو رہے تھے۔ رخصت کرنے کے بعد جناب قاسم آئے، اشقیاء کے مقابل میں آنے کے بعد سب سے پہلے عمر سعد سے کہا کہ اے بے حیا، کیسے تیرے لیے گوارا ہوا کہ نہر فرات کا پانی تو پیے، گھوڑے پیے، اور اولاد نبی پیاسی رہے، اولاد نبی پانی کے لیے تڑپتی رہے۔ اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہنا شروع کر دیا فوج کی طرف رخ کر کے سرداران فوج سے۔ عمر سعد یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ کون ہے، جانتے ہو؟ یہ قتال العرب حیدر کرار کا پوتا، حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے۔ فصاحت و بلاغت، شجاعت و شہامت ورثے میں ملی ہے۔ تم میں سے اگر ایک ایک کر کے کوئی جائے گا، کوئی باقی نہیں بچے گا، لہٰذا اس کے اوپر ایک ساتھ تم لوگ حملہ کرنا۔ جب عمر سعد نے جناب قاسم کے متعلق یہ بیان کیا، جناب قاسم رجسخانی کر رہے تھے، لیکن اشقیاء کی طرف سے جناب قاسم کے مقابل میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، جرأت نہیں پڑ رہی تھی۔ جناب قاسم نے خود ہی فوج پر حملہ کیا۔ بعض روایتوں میں ہے 35 اشقیاء کو واصل جہنم کیا، بعض روایتوں میں ہے 70 اشقیاء کو واصل جہنم کیا، بعض روایتوں میں ہے کہ جناب قاسم نے 120 اشقیاء کو واصل نار کیا۔ جناب قاسم جب اس طرح سے جنگ لڑ رہے تھے، ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے، جو کہ عمر سعد کی فوج میں سب سے بڑا شجاع تھا، سب سے بڑا بہادر تھا، جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ ارزق شامی۔ ارزق شامی سے کہا کہ جاؤ اس کا سر قلم کر دو، ورنہ یہ ہمیں سب کو قتل کر دے گا۔ ارزق شامی نے کہا کہ اے امیر، اگر میں جاؤں گا اسے قتل کر دوں گا تو بھی میرے لیے باعث ذلت ہے، اس لیے یہ کمسن ہے، 3 روز کا پیاسا ہے۔ عمر سعد نے کہا اگر یہ 3 روز کا بھوکا پیاسا نہ ہوتا تو ہم میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑتا۔ پھر اس کے بعد جب عمر سعد کی طرف سے اصرار بڑھا تو ارزق شامی نے کہا ہمارے 4 بیٹے ہیں جو سب کے سب جنگ میں ایک سے بڑھ کر ایک بے مثال ہیں، میں اپنے ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں، ابھی جائے گا سر قلم کر کے لے کر کے آ جائے گا۔ جناب قاسم کے مقابل میں ارزق کا ایک بیٹا آیا، جناب قاسم نے ایک ہی حملے میں اسے تہہ تیگ کر دیا۔ دوسرا بیٹا آیا، دوسرے کو بھی تہہ تیگ کیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، چاروں بیٹوں کو جناب قاسم نے ایک وار میں تہہ تیگ کیا، واصل جہنم کیا۔ جب ارزق کے 4 بیٹے واصل جہنم ہو گئے، ایک مرتبہ جب دیکھا 4 بیٹے قتل ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ تڑپ جاتے ہیں۔ کیوں تڑپ گئے؟ یہ دیکھا میرا بھتیجا کم سن ہے، 3 روز کا بھوکا پیاسا ہے، اور مقابل میں ایسا آ رہا ہے کہ جو تجربے کار ایک جنرل ہے۔ امام حسین نے تڑپ کر کے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، دعا کرنا شروع کی، اے میرے معبود، میں یہ دعا نہیں کرتا کہ قاسم قربان نہ ہو، لیکن میں تجھ سے اتنا امیدوار ہوں کہ اس مغرور پر میرے بچے کو غلبہ عطا کر،
وہ لعین جناب قاسم کے مقابل میں آیا۔ جناب قاسم مقتل کا جملہ ہے کہ اس طرح سے صاحب ذوالفقار کے پوتے نے بلند ہو کر کے وار کیا کہ کمر تک تلوار پہنچ گئی۔ ارزق شامی بھی واصل جہنم ہوا۔ ارے جب ارزق بھی واصل جہنم ہو گیا، عمر سعد نے تمام فوج والوں سے کہا تنے تنہا لڑو گے ہم سب کے سب ختم ہو جائیں گے، لہٰذا سب کے سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ تیر اندازوں نے تیر چلانا شروع کیا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے، تلوار پہ تلوار پڑنے لگی، نیزوں پہ نیزے پڑنے لگے۔ ارے جناب قاسم زخموں سے چور ہو چکے ہیں۔ ایک لعین شامی نے بڑھ کر جناب قاسم کی پشت پر ایسا نیزہ مارا کہ جو نیزہ جناب قاسم کے سینے کے باہر نکل آیا۔ جناب قاسم منہ کے بل زمین پر گرے، آواز دی وَعَمَّا أَدْرِكْنِي وَعَمَّا أَدْرِكْنِي، اے چچا میری مدد کو پہنچیے۔ مقتل کا جملہ ہے، امام حسین تیزی کے ساتھ اپنے بھتیجے کی طرف بڑھے، ساتھ میں ابو الفضل العباس بھی تھے۔ ارے جب اشقیاء نے امام حسین حضرت ابو الفضل العباس کو آتے دیکھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑنے لگے۔ ہائے قاسم کا جسم زندگی میں پامال تمہیں اسپا ہونے لگا۔ جناب قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے بیچ سے آواز دے رہے تھے وَأَمَّا أَدْرِكْنِي وَأَمَّا أَدْرِكْنِي۔ امام حسین اپنے بھتیجے کے جنازے پر پہنچے۔ ہاں خدا کسی چچا کو یہ منظر نہ دکھائے جو امام حسین نے دیکھا کہ بھتیجا زندگی میں پامال ہو چکا ہے۔ امام حسین نے اٹھایا، چاہا لے کر کے چلے خیمے کی طرف۔ ہائے زمین پہ خط دے رہے تھے، کسی بھی طرح سے پہنچایا، گنج شہیدہ میں لا کر رکھ دیا۔ تمام بیویوں نے ام فروہ کو یتیم حسن کا پرسہ پیش کیا۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔